اس طرح نمک میں ایک آیوڈین بھی ڈلتا ہے، آیوڈائزڈ لکھا ہوتا ہے کہ آیوڈائزڈ ہے، یہ کیا بلا ہے اور یہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے پھر ہم اپنے پچھلی بات کو دوبارہ سے ایک دفعہ رپیٹ کرتے ہیں کہ جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے نا وہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اب یہ جو آیوڈین کا اتنا سارا شور اور اتنا زیادہ لوگوں کے اندر ڈر اور اس کا اتنا زیادہ وویلا مچایا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کیا یہ ریسرچ جس نے یہ بتایا کہ آیوڈین کی کمی سے ہمارے یہ جو تھائرائڈ گلینڈ کا پرابلم ہوتا ہے اسے تھائرائڈزم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریسرچ ہوئی کہاں پہ ہے. اگر تو وہ پاکستان میں ہوئی ہے جہاں پہ لوگ جو ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں آیوڈین کی واقعی ریئل میں کمی ہے، یہاں پہ آیوڈین نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ ہاں بھئی یہ تو ہمیں تو آیوڈائز نمک لینا چاہیے. بھئی یہ ریسرچ ہوئی اس جگہ پہ جہاں پہ نمک ہوتا ہی نہیں ہے. کہاں ہوئی؟ یہ یورپ کے اندر ریسرچ ہوئی. اب یورپ میں ٹھنڈ ہے، جہاں پہ ٹھنڈ ہوگی وہاں بتاؤ زمین سے کیا چیز نکلے گی؟ جہاں پہ 9 مہینے برف رہے گی کیا وہاں سے کوئی نمک نکلے گا؟ وہاں تو میرے خیال سمندر بھی میٹھے ہوں گے. ہاں سمندر بھی ایسے ہوں گے. اب وہ لوگ وہ نمک لا رہے ہیں جو ان کی کنٹری کا نہیں ہے، حالانکہ ان کو وہاں اپنے ملک میں جو معدنیات تھیں ان کو وہ وہاں سے لینی چاہیے تھی. اب یورپ میں بھی ایک نمک ہوتا ہے جو سمندر سے لیا جاتا ہے. اب وہ جو سمندر سے لیا گیا اس میں آیوڈین کی مقدار کم ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نمک کھانے کی وجہ سے ہمارے تھائرائڈ جو گلینڈ ہیں وہ پراپر ورک نہیں کر رہے. اب تھائرائڈ گلینڈ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گلینڈ ہمارے یہاں گلے میں رکھے ہیں جس کو تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں. اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں، اور جب آئیڈین کی کمی ہوتی ہے تو یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ اینڈوکرائن سسٹم کے 2 غدود ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہارمون رکھا ہے وہ تھائروکسین ہے جس نے ہمارے جسم کے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اب جس انسان کے اندر آیوڈین کی کمی ہوگی اس کے اندر جو تھائروکسین ہے وہ پراپر مقدار میں نہیں آئے گی. جب وہ پراپر مقدار میں نہیں آئے گی تو باڈی کے جتنے فنکشن وہ پراپر کام نہیں کریں گے. اب یہ ریسرچ ہوئی یورپ میں، اب وہاں پہ آیوڈین کی کمی تھی. اب ان لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے نمک میں وہ نمک یوز کرو جس میں آیوڈین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یہود و نصارہ کے قدموں پہ چلو گے. تو فرمایا کہ اگر وہ کسی، ابھی جو سانڈے کی بات ہوئی، تو سانڈے کی بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی سانڈے کی بل میں گھس جاؤ گے. مطلب یہ نہیں سوچو گے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، بھائی وہ جا رہا ہے میں کیوں جاؤں. صحیح بات ہے. تو بس یہ ایک ایسی نکالی ہے اور ایسی اللہ معاف کرے ذہنی غلامی ہے کہ جو وہ کریں گے وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. اس کا منہ لال ہے تو ہم تھپڑ مار کر لیں گے. اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو چیز ہمارے علاقے میں پیدا ہوئی وہ ہمارے لیے اچھی ہے. تو یہ جتنے بھی برگر شرگر یہ انٹرنیشنل قسم کے برانڈ آ رہے ہیں پاکستان میں، جیسے KFC ہے یا میکڈونلڈز ہے اور یہ پیزا کی قسمیں ہیں ساری، تو یہ تو اپنا سامان وہیں سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اکثر کوئی چیزیں یہاں سے سستی ملتی ہیں تو لے لیتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں کبھی بھی آپ 1 ہفتے کی ہڑتال کر لیں ان کا گوشت ختم نہیں ہوتا. صحیح بات. اور مجھے ایک آدمی نے بتایا جو کہ ہمارا ساتھی بھی ہے اور نیک آدمی بھی ہے اور یہ چمڑے کا کاروبار کرتا ہے. اس نے کہا یہ چمڑے سے گوشت بناتے ہیں. اب میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، چمڑا بھی جائز ہی ہے، لیکن وہ پڑا ہوا ہے اسٹور میں، آپ سال بھر ان کو گوشت نہ دو ان کے برگر چلتے رہیں گے جی، اور یہ وہیں سے آ رہا ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر تو ہم الگ سے سیشن کریں گے. جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ آ رہے ہیں اس پہ الگ سے ہم بات کریں گے. لیکن آپ کی بات سے نکلی کہ جو ہمارے علاقے کی چیزیں ہیں وہی ہمارے لیے اچھی ہیں. یا پھر ہم نے ایک اور مزے کی بات سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا آیوڈین کا اتنا کمرشلائز کر دیا گیا، اتنا کمرشلز کے اوپر، ایک ٹی وی چینلز کے اوپر کہ آیوڈین ملا نمک یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. یہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرتا ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری تھا کہ یہ کیا ہمارے لوگوں کے لیے تھا بھی؟ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں ہمارے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سبزی کے اندر، ہر پھل کے اندر، ہر اجناس کے اندر
آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک اس میں کوئی نہ کوئی آیوڈین کا ذرہ پایا ہی جاتا ہے. اچھا لیکن اس کی جب آپ آئیڈائز نمک کھائیں گے تو اس کی زیادتی ہو جائے گی. ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ آیوڈین کی اگر زیادتی ہو جائے گی سب سے پہلے نوزیا شروع ہو جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آج جو جن لوگوں کو چکر آتے ہیں، متلی آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں میں آج کامنلی گھبراہٹ ہے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ذرا سا کنجسٹڈ ایریا ہوا ہاں لوگ گھبرانا شروع ہو گئے. یہ نفسیاتی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ نمک کے سائیکولوجیکل بھی ایفیکٹ ہیں. ہاں تو میں آپ کو جو بھی اپنی گفتگو کے شروع میں بتایا کہ نفسیات، یہ جو نمک ہے یہ صرف اور صرف ہمارے جسم کے لیے یا ہمارے کھانے کے لیے، اس کو کھانے کو نمکین کرنے کے لیے نہیں، یہ نمک ہماری لائف میں سائیکولوجیکل افیکٹ کرتا ہے. ہمارے معاشروں میں اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. وہ افیکٹ کیا ہے؟ آج یہ جو نمک لوگوں کو دیا جا رہا ہے جس میں آرٹیفیشل آیوڈین ملائی جا رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا آیوڈین اگر باڈی میں ہماری جتنی کوانٹٹی سے زیادہ چلی جائے گی تو وہ بھی ریئیکٹ کرے گی، وہ بھی اپنے سائیڈ افیکٹ پیدا کرے گی. اور آج ہمارے معاشرے میں جتنی لوگوں میں گھبراہٹ ہے، جتنی بے چینی ہے، جتنی بے سکونی ہے، جتنی بے قراری ہے، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ نمک ہے. اور یہی بے قراری، بے سکونی، گھبراہٹ جو ہے یہ بلڈ پریشر ہے. یہی وہ بلڈ پریشر ہے نا. بلڈ پریشر کے اگر ہم سائنس کو دیکھتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر کا میننگ ہے خون کی نالیوں کے اوپر ایک جو دباؤ ہے اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. اب وہ جب دباؤ آئے گا طبیعت میں بے چینی آئے گی. نہیں ویسے کیا دیتے ہیں جی وہ مجھے بلڈ پریشر ہائی تھا اس لیے میں آل فال بول گیا. ہاں مطلب یہ کہ اس سے غصہ بڑھتا ہے، نفسیاتی پریشانی. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جو اتنے زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا گھبراہٹ کی وجہ سے. اب ایک بندہ رش میں سے جب تیزی سے نکلے گا اور دوسرے سے ٹکرائے گا تو کیا ہوگا؟ ان میں دونوں میں طلق کلامی ہوگی. اب اس کی کاز کون بن رہی ہے؟ نمک بن رہا ہے. گاڑی چلا رہے تھے اور اس کی گاڑی کا اسی بند ہو گیا، اب وہ ٹریفک میں ہے، اوپر سے گرمی ہے، اب وہ ہارن بجائے گا. جب وہ ہارن بجائے گا دوسرے کو ڈسٹرب کرے گا. اب وہ چھوٹے سے وے سے تھوڑا سا تنگ وے ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ ٹینس ہے کہ اس گھبراہٹ میں کہیں میرا سانس نہ رک جائے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ وہاں سے جلدی سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ اپنی گھبراہٹ کو دور کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک کھلی فضا ملے جہاں ان گاڑیوں کی پولوشن یہ دھوئیں کی صورت میں نہ ہو اور میں ایزیلی اپنا سانس بحال کر سکوں. اب یہ جو گھروں میں جھگڑا ہے، گھروں میں صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، خاوند بیوی سے جھگڑ رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ آیوڈائز نمک ہے. بچہ اپنے باپ کی بات نہیں سن رہا. اب یہ جو بچے پیرنٹس کی بات نہیں سن رہے اس میں بھی ریزن کیا ہے؟ اب کیونکہ اس کو پھر سمجھتے ہیں حکیم لقمان کی ایک بات سے. حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے جیسا ان ہوگا ویسا من بنے گا، اور جیسا من ہوگا ویسا تن بنے گا. کیونکہ ہمارا جو من ہے وہ ان کے اکارڈنگ ہے. ان کہتے ہیں کھانے کو، پینے کو. اب جیسا ہمارا کھانا پینا ہے ویسا ہمارا من ہے، اور جیسا ہمارا من ہے ویسا ہمارا تن بنے گا. اور جب ہم ان وہ کھا رہے ہیں جس میں کیمیکل ہے، اب وہ کیمیکل ہے جو ہمارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، بے قراری پیدا کرتا ہے، بے سکونی، گھبراہٹ پیدا کرتا ہے. تو بچے اپنے پیرنٹ کے سامنے بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے. اب باپ پوچھ رہے بیٹا کیا ہوا؟ اب وہ اس کو اپنی جو پرابلم ہے وہ شیئر نہیں کر پا رہا. ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے. اب وہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اب یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی جو ہے وہ ایکچوئل میں اس کھانے کی وجہ سے تھی جس میں ہم نے آیوڈین ملایا. اب ہم نے آیوڈین، ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ بھئی آیوڈین کی جو کمی ہے نا وہ تمہارے اندر یہ پرابلم کر سکتی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی زیادتی کیا کیا پرابلمز کر سکتی ہے. اچھا پھر ہم اس میں کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ریفائنڈ چیز ہے وہ زیادہ مہنگی ہوگی تو وہی زیادہ اچھی ہوگی. حالانکہ جو آپ نے بتایا کہ وہ جم رہا ہے، جو پیک میں جمع ہوا ہے وہ پروسیس نہیں ہوا، خالی پسا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پسنے کے عمل میں بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. کیا؟ اب دیکھو نا سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ پیس رہے ہو پتھر سے تو اس کے جو نیچرل انگریڈینٹ ہے وہ سیو ہے، اور اگر آپ اس کو پیس رہے ہو موٹر سے اور اس پہ لگے ہیں بلیڈ تو اس کا آر پی ایم اتنا تیز ہوگا. مثلا اگر اس کا آر پی ایم اتنا تیز ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اس کو کاٹ رہا ہے کہ اس کو برن کر رہا ہے. اسی لیے جب چیز دیکھتے ہیں نہیں پس کے آتی تو ایک دم گرم ہوتی ہے، اتنی گرم ہوتی ہے کہ سم ٹائم چکی سے نکلنے والی چیز کو ہم ہاتھ میں نہیں لگا سکتے. کیوں گرم ہوئی؟ کیونکہ اس نے نیچرل انگریڈینٹس کو برن کر دیا، اس کے اندر کے جو منرلس تھے اس کو برن کر دیا. کیونکہ وہ اتنی ہائی وولٹیج تھی، اتنا زیادہ ایک تو اس میں کرنٹ تھا اور اس میں اتنا زیادہ اس میں گرمی تھی کہ اس نے اس کے انگریڈینٹ کو برن کرنا. اب ہمیں نمک کون سا لینا چاہیے؟ جو ہاتھ سے کوٹو،
سب سے بہترین ہے. اچھا اور کوئی کیمیکل بھی ڈلتا ہے اس میں؟ اس کے اندر اس آیوڈین ہم تو بات پستے وقت اس کے اندر اور بھی کافی ساری چیزوں کو اس میں سے نکالا جاتا ہے, ڈالا نہیں جاتا. اچھا اچھا, نکالا جاتا ہے. کیا اب اس میں سے مثال کے طور پہ اس نمک کو صاف کرنے کے لیے اس کے رنگ کے اندر جو چیزیں, اب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو کمپلیٹ بنایا تھا. اب اگر اس میں سے چیزیں نکالتے جاؤ گے اس کے کلر کو پیوریفائی کرنے کے لیے, اس کی لک کو اچھا بنانے کے لیے, تو وہ جو آپ نکال رہے ہو وہ تو اس کے وہ انگریڈینٹ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ایک بھی منرل نکال دیں گے تو اس منرل کی تو ڈیفیشنسی آ گئی, اور اس کو نکالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کیمیکل استعمال ہوتے ہوں گے, یوز کریں گے. ہاں, تو اب اس میں جب ہم نئی چیز ایڈ کریں گے, وہ جو نئی چیز ہے کیونکہ وہ قدرتی نہیں ہے, وہ کیمیکل سے بنی ہے, اور وہ یقیناً ہماری باڈیوں میں جب جائے گی تو ہماری باڈیاں کیمیکل کی متحمل نہیں ہیں. ہماری باڈی کیونکہ مٹی سے بنی ہے تو مٹی سے نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ اس جسم کو تقویت دیتی ہیں, اور جو چیزیں مٹی سے نہیں بنی جو کیمیکل سے بنتی ہیں وہ ہمارے جسموں کو نقصان دیتی ہیں.